بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے بزرگ اور دوست اور اسلامی بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کو ایسے مواقع اور مواسم عطا کرتا رہتا ہے جن میں بندے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ گزرا تو اس کے فوراً بعد شوال کے 6 روزے ہمارے سامنے آئے، اور پھر حج اور قربانی کا موسم بہار گزرا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین موسم عطا کیا ہے، اور وہ محرم کا مہینہ ہے، تاکہ ہم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ میرے دوستو، محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے میں جنگ و جدال، قتل و غارت، فحش کلامیاں، بیہودہ سلوک، نازیبا اخلاق اور ہر گری ہوئی حرکت کا ارتکاب کرنا سخت حرام ہے۔ اس ماہ کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی حدیثیں وارد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد نفلی روزوں میں سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ بڑی اہمیت اور وقار کی حامل رہی ہے۔ اس تاریخ کے اندر بہت سے حوادث اور وقائع پیش آئے۔ اسی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و تشدد سے نجات دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عاشورے کا روزہ رکھا، تو پہلے اہل کتاب بھی روزہ رکھتے تھے۔ دور جاہلیت کے قریش بھی اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، مگر اپنی امت کو حکم صادر نہیں فرماتے تھے۔ جب آپ مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو مدینہ کے یہودیوں کو عاشورے کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ جب آپ نے سبب دریافت کیا اور یہودیوں نے واقعہ پیش کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس نجات اور خوشی پہ شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا تھا، تو ہم ان کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن احق و اولا بموسیٰ منکم۔ پھر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہاری بنسبت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی عاشورے کے روزہ رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ خواتین بھی روزے رکھتی تھیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو
عاشورہ کے روزے پہ ابھارتی تھیں۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کا بہترین اہتمام فرماتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے، صام النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ وامر بصیامہ فلما فرض رمضان ترک ذلک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ رکھتے تھے اور عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم فرماتے تھے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دینا بند کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں اور عاشورے کا روزہ رکھنا تمہارے لیے اب مباح ہے، فمن شاء فلیصم ومن شاء فلیفطر، جو شخص عاشورے کا روزہ رکھنا چاہے وہ رکھے اور جو نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ عاشورے کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عاشورے کے روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں یہ خواہش ظاہر فرمائی تھی کہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے وہ 2 روزے رکھیں گے۔ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ اِنشَاءَ اللَّهُ صُمْنَا التَّاسِعِ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگلے سال انشاء اللہ العزیز میں 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا۔ لیکن میرے دوستو، وہ سال آنے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم عاشورے کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش اور اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم کم سے کم 2 روزے رکھیں۔ 10ویں تاریخ سے پہلے 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں تاکہ اہل کتاب کے ساتھ ہمارا اختلاف ہو سکے اور ان کی مخالفت ہو سکے۔ ایسے ہی میرے دوستو، اس مہینے کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، لیکن ہمارے ماحول میں اس ماہ مبارک کے اندر کچھ خرافات اور بدعات لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پہ تعزیہ بنانا اور پھر نوحہ اور ماتم کرنا، یہ میرے دوستو بہت سے لوگوں کا رواج ہو گیا ہے، بہت سے لوگوں کی عادت ہو گئی ہے، جبکہ اسلام کے اندر نوحہ اور ماتم کرنا یہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے ماتم کرتے ہوئے منہ کو پیٹا، کپڑے پھاڑے اور جاہلیت کی پکاری۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میرے دوستو، اسی طرح اس دن کچھ لوگ خصوصی طور پہ زیب و زینت اپناتے ہیں، اپنے گھر کو سنوارتے ہیں، سرما اور خضاب لگاتے ہیں، اپنے گھر میں اچھا کھانا بناتے ہیں، شربت بنا کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں خرافات اور بدعات کے قبیل سے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سال کے گزرنے پہ اور نئے سال کی آمد پہ
ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اپنے رجسٹر کو، اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔